اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے مجرب وظیفے لے کر آتی ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم اور آیات کا ترجمہ تشریح، اس کے ساتھ تفسیر لے کر آتی ہوں۔ نبی پاک کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ مجرب وظیفے ہوتے ہیں، مسنون دعائیں ہوتی ہیں اور والہانہ دعا ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن بھائی کر چکے ہیں سبسکرائب، ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور آگے بھی آپ سے شیئر کرنے کی گزارش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے، میری پوری امت مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے پریشانیاں، تکلیفیں اور آفات دور کرے۔ اللہ آپ کے بچوں کو صحت دے، جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ دے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ایک حدیث ہے، ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا عالم ایک حرف ہے، بلکہ الف یا ایک لام، ایک میم، ایک، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی قرآن پاک کے لفظ ہیں۔ مقصد ان کا یہ ان کو پورا کرنا۔ کلام پاک میں ایسے نہیں بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ سے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لاوے گا اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملتا رہے گا۔ 10 حصہ اجر کا وعدہ ہے اور یہ اقل درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں۔ ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما دیجیے کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حروف شمار کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح پر الف لام کے مجموعہ پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ الف لام میم سورۃ بقرہ کا شروع ہوتا ہے یا الف یا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہے۔ اگر سورۃ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے۔ دوسری جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، پس کیا گمان تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عمل ہے۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہو۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دوری سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی چمک کا سبب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اور روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے، جبکہ والدین کے لیے ذخیرہ، تو خود پڑھنے والے کو اجر کا کیا ثواب ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی دوسری نبی پاک کا ارشاد نکل گیا ہے کہ جو قرآن مجید شریف میں پڑھا اس پر عمل کرے، اس کو تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جو تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ، یہ جوڑے کس صلہ میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا تمہارے بچے نے قرآن پاک پڑھنے کے عوض ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اولاد بھی جزائے خیر ہے، جو کہ اگر والدین وفات پا جائیں تو ان کو پیچھے ان کی مغفرت کے لیے قرآن پاک پڑھتا رہے، ایک ایک حرف پر اتنی نیکیاں ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہماری تھوڑی سی بھی نیکیوں کو اکٹھا کر بڑا بنا دیتے ہیں۔ وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ میں نے آپ کو آج قرآن پڑھنے کی تفسیر بتائی، ذکر و فضائل کا بتاتی رہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی
بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔